أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. معزز سامعین و ناظرین، نظر لگنا حق ہے، ثابت ہے قرآن و سنت سے کہ کسی بھی شخص کو، چاہے وہ نیک آدمی ہو یا گنہگار ہو، ہر کسی کو کسی کی نظر لگ سکتی ہے۔ کسی نیک اور محبت کرنے والی کی نظر بد بھی لگ سکتی ہے۔ جنات کی نظر بد بھی انسان کو لگ سکتی ہے۔ کافر کی نظر بد بھی انسان کو لگ سکتی ہے۔ انسان کو خود کی اس کی نظر بد بھی لگ سکتی ہے۔ الغرض کسی کو کسی کی بھی نظر لگ سکتی ہے، خواہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ والدین کی نظر بھی اپنی اولاد کو لگ سکتی ہے۔ تو نظر لگنا حق ہے، کسی کی بھی نظر کسی کو لگ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے مال، دولت، کاروبار، کام و کاج، دکان، مکان، کسی بھی چیز کو نظر لگ سکتی ہے۔ اس لیے نظر بد سے بچنا ہر شخص کے لیے لازمی اور ضروری ہے، اور ہر وہ عمل، وہ طریقے، وہ احتیاطی تدابیر جس سے انسان نظر بد سے بچ سکتا ہے اسے اپنانا چاہیے۔ اور احتیاطی تدابیر کے سلسلے میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنایا ہے، آپ وہاں جا کر کے وہ تدابیر دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں کہ ایک انسان اگر ان تدابیر کو اپنائے، ان چیزوں کو اپنا رکھے، تو کسی کی بھی نظر اسے نہیں لگ سکتی ہے۔ اس لیے ہر شخص اسے چاہیے کہ احتیاطی تدابیر اپنائیں تاکہ کسی کی نظر سے وہ بچ سکے، کیونکہ نظر بد بہت بری چیز ہے، خطرناک ہے۔ اس کا جو اثر جس پر اثر کر جاتا ہے تو وہ شخص بیمار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ موت تک ہو سکتی ہے۔ اس لیے نظر بد سے بچنا لازمی اور ضروری ہے۔ تو آئیے آج ہم چند ایسی باتیں آپ کو بتلائیں گے کہ اگر کسی کو نظر بد لگ گئی ہے، کسی کو نظر لگ گئی ہے تو اس کا کیا علاج ہے۔ تو اس ویڈیو میں نظر بد کا علاج ہم آپ کو بتائیں گے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں بہت سے طریقے ہیں، ان میں سے چند آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلا طریقہ ہے کہ ایک شخص نظر بد کا شکار ہو چکا ہے، نظر لگ چکی ہے، اب وہ بیمار ہو گیا ہے، کسی بھی طریقے سے دبلا پتلا ہو گیا ہے، یا ہمیشہ وہ بیمار رہنے لگتا ہے، تو اس طریقے سے اس کا علاج کیا جائے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ مریض کو غسل دیا جائے، مریض کو غسل دے کر کے مریض کا علاج کیا جائے، اس طریقے سے کہ جس شخص کو نظر لگی ہے اگر اس کا پتہ چل جائے کہ کس کی نظر لگی ہے، کس کی نظر لگی ہے، اس بات کا اگر علم ہو جائے تو اس شخص کو بلایا جائے اور اسے غسل کرایا جائے، اور اس کے غسل کیے ہوئے پانی سے اس شخص کو دھویا جائے، اسے غسل دے دیا جائے جس کو نظر لگ گئی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سفید رنگ اور خوبصورت جسم کے مالک تھے۔ وہ ایک مرتبہ غسل کر رہے تھے کہ ان کے قریب سے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے یہ کہہ دیا، میں نے آج کے دن کی مانند کوئی دن نہیں دیکھا اور نہ ہی ایسا خوبصورت جسم دیکھا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت سہل رضی اللہ عنہ نظر لگنے کی وجہ سے زمین پر گر پڑے۔
انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ نے پوچھا کہ تم کس پر اس کو نظر لگانے کا الزام لگا رہے ہو؟ تو لوگوں نے عامر بن ربیعہ کا نام لیا. عامر کو بلایا گیا اور ان پر غصے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے اور فرمایا علامہ یقتل احدکم اخاہ حلا اذا رأیت ما یعجبک برکت ثم قال اغتسل له. کس وجہ سے تمہارا ایک اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ جب تو نے ایسی چیز دیکھی جو تجھے اچھی لگی تو تم نے کیوں اسے برکت کی دعا نہیں دی؟ معلوم ہوا کہ ایک شخص نظر لگنے کی وجہ سے مر سکتا ہے، اسے موت آ سکتی ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں قتل کرنا چاہتا ہے، مارنا چاہتا ہے. اگر تجھے اچھا ہی لگا ہے تو تجھے برکت کی دعا دے دینی چاہیے تھی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غسل کا حکم دیا کہ تم اس کے لیے غسل کرو. چنانچہ انہوں نے اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ، اپنی کوہنیاں، اپنے گھٹنے، اپنے قدموں کے اطراف اور اپنے ازار کے اندرونی حصے کو ایک برتن میں دھویا. پھر ایک آدمی نے اس پانی کو پیچھے سے سہل کے سر اور کمر پر انڈیل دیا، بہا دیا. اس طریقے سے سارا پانی اس کے بدن پہ بہا دیا گیا. اس طریقے سے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ تندرست ہو گئے اور لوگوں کے ساتھ واپس گئے. انہیں کوئی تکلیف نہیں تھی ایسی حالت میں. تو معلوم ہوا کہ جس شخص کو نظر بد لگ چکی ہے تو وہ شخص جس کی نظر لگی ہے اسے بلا کر اسے یہ کہا جائے کہ تم اس کے لیے غسل کرو، اور اس طریقے سے وہ غسل کرے گا. ایک برتن میں غسل کا پانی جمع ہوگا اور اس پانی سے اس شخص کو نہلایا جائے گا، اس شخص کے بدن پہ وہ پانی بہایا جائے گا جسے نظر لگ چکی ہے. اس طریقے سے نظر اتر جائے گی. دوسرا، یا پھر اسے وضو کرایا جائے اور وضو کے پانی سے نظر شدہ جس شخص کو نظر لگا ہے اسے وضو کرایا جائے یا اس کے اعضاء کو دھولا جائے. اس طریقے سے نظر اتر جاتا ہے. دوسرا طریقہ ہے مریض کو دم کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے اور دم کرنے کا حکم دیا کرتے تھے کہ اگر کسی کو نہ پتہ چل سکے کہ کس کی نظر لگی ہے تو ایسے میں کسے غسل دیا جائے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے کسی کو غسل کے لیے کہا نہیں جا سکتا. تو ایسی صورت میں دم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد لگ جانے سے دم کرنے کا حکم دیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. تو دوسرا طریقہ کیا ہوا؟ اسے دم کیا جائے. تیسرا طریقہ مریض کا معوذتین سورتیں اور پناہ مانگنے کی دعائیں پڑھتے رہنا. کہ اگر ایک شخص بیمار ہو گیا ہے، اسے نظر لگ چکی ہے، تو وہ سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور اس طریقے سے وہ دعائیں وہ پڑھتے رہے جن میں پناہ مانگی گئی ہے شیطان سے اور نظر بد سے. صبح شام ان دعاؤں کا، ان اذکار کا اہتمام کرے. اس طریقے سے نماز کے بعد، سوتے وقت، سو کر اٹھنے کے بعد، تو اس طریقے سے وہ نظر سے بچ سکتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بے شک تمہارا دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے بیٹوں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے لیے ان کلمات کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے. وہ کلمات کیا ہیں؟ لہٰذا تم ان کلمات کو کہا کرو. وہ کلمات کون سے ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. بہترین کلمات ہیں. ترجمہ کی طرف دھیان دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے پورے کلموں کے ذریعے سے ہر شیطان اور زہریلے ہلاک کرنے والے جانور سے اور ہر نظر لگانے والی آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں. صحیح بخاری میں یہ دعا ہے. پھر سے سن لیجیے. اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. تو ہر نظر لگانے والی چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے ہیں. اس لیے جو تیسرا طریقہ وہ کیا ہے؟ پناہ مانگنے والی دعائیں پڑھتے رہیں. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کا ورد کرتے رہیں، اس کا اہتمام کرتے رہیں، تو پھر وہ نظر
اتر جائے گی۔ چوتھا طریقہ ہے، چوتھا طریقہ یہ بھی مخصوص دم ہے کچھ، جس کو پڑھ کر کے دم کیا جائے تو پھر وہ نظر اتر جاتا ہے۔ وہ اس طریقے سے ہے کہ نظر زدہ شخص کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے درج ذیل دعاؤں میں سے کسی ایک یا تمام دعا کے ساتھ دم کیا جائے۔ پہلی دعا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد، اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے اور ہر نفس یا ہر حاسد کی نظر کی برائی سے دم کرتا ہوں، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں۔ دوسری دعا ہے، بسم اللہ یبریک من کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر کل ذی عین، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ دم کرتا ہوں، وہ آپ کو صحت دے، ہر بیماری سے شفا بخشے، اور وہ تجھے ہر حسد کرنے والے کی حسد سے بچائے جب وہ حسد کرتا ہے، اور ہر نظر والے کی برائی سے محفوظ رکھے۔ ابن مسلم میں یہ دعا مذکور ہے۔ تیسری دعا ہے، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، یعنی اے لوگوں کے پروردگار، بیماری کو دور کر دے، شفا عطا فرما، تو ہی شفا عطا فرمانے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں ہے، ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ یہ بھی مسلم شریف میں یہ دعا موجود ہے۔ تو معلوم ہوا چار طریقے آپ کو بتائے گئے، چار علاج آپ کو بتائے گئے نظر بد کے، کہ اگر کسی کو نظر لگ چکی ہے تو ان چار طریقوں میں سے کوئی طریقہ اپنایا جائے اور اس سے نظر اتارا جائے، تو یقیناً انشاءاللہ تعالی نظر اتر جائے گا، اور وہ شخص جو بیمار ہے وہ تندرست ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی شفا دینے والا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ طریقے ہیں، اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں شفا رکھا ہے تو انشاءاللہ شفا ہو جائے گا، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالی کی مرضی اس میں نہیں ہے، شامل نہیں ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی جیسا چاہے گا ویسا ہی ہوگا۔ اس لیے ہم انسانوں کو چاہیے کہ حتی الامکان جو کتاب و سنت میں جو صحیح طریقے نظر کے اتارنے کے ہیں انہی طریقوں کو اپنایا جائے، اور نہ وہ طریقے جو بدعت و خرافات سے بھرپور ہیں انہیں اپنایا جائے، ان تمام بدعت و خرافات والے طریقے سے بچا جائے، اور جو مسنون وظائف ہیں، جو مسنون دم ہیں، ان دموں کو، ان دعاؤں کو، ان وظیفوں کو پڑھ کر کے دم کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبت کو دور فرمائے، جسے نظر لگ چکی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نظر کو دور کر دے، اسے صحت یابی عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔